مسلمہ، یہ جو نور الاضاء کے مصنف ہیں ابو الاخراج شرم بلالی، یہ کہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی نیت کرے. وہ کہتے ہیں مصنف نے زیارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، وَلَمْ يَقُلْ زِيَارَةُ قَبْرِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ نہیں کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کرے، اس کی نیت کرے. لِأَنَّ زِيَارَةَ قَبْرِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم كما زیارت النبی صلی اللہ علیہ وسلم كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من حج فزارنی بعد وفاتی فکأنما زارنی فی حیاتی، رواہ بہقی وطبرانی وغیرها والعلوی. یہ کہتے ہیں کہ مصنف نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی نیت کرے. یہ کیوں نہیں کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قبر اطہر کی زیارت کی نیت کرے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی زیارت کرنا ایسے ہی ہے جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنا ہے. اللہ اکبر! کیا مصنف نے بات کی ہے کہ حضور کی قبر اطہر کی زیارت کرنا یوں سمجھو حضور ہی کی زیارت کرنا ہے. کیا دلیل بھی آپ کے پاس؟ ہاں ہم سنی ہیں، سنی دلیل والے ہیں، اور سنی نہ گولی والے ہیں نہ گالی والے ہیں. دلیل دیتے ہیں تو دہلیز تک دیتے ہیں، دلیل دیتے ہیں. کہتے ہیں جیسا کہ آمنہ کے لال فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من حج فزارنی، جس نے حج کیا اور میری وفات کے بعد اس نے میری زیارت کی، فَكَأَنَّمَا زَارَنِي فِي حَيَاتِي، گویا کہ اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی ہے. یہ ہے مصنف کہ حضور کی زیارت کی نیت کرے. کیوں؟ حضور نے خود فرمایا ہے کہ جس نے میری وفات کے بعد حج کیا، میری زیارت کی، گویا کہ اس نے میری زندگی میں میری زیارت کی. یہ نہیں فرمایا میری قبر کی زیارت کی. اس کو بہقی نے روایت کیا، اس کو طبرانی نے، اور اس کے علاوہ نے بھی کیا، طوبی نے بھی کیا. اور کہتے ہیں یہ اس میں تو مبارکباد دینا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کی زیارت کرنے والے کو. جس کو مبارک ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کی زیارت کرنے والوں کو. کیوں؟ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناسبہ الی نفسہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے نفس کی طرف منسوب کیا ہے. اس کو یعنی حضور نے کہا ہے اس نے میری زیارت کی ہے. اس میں تو کتنی مبارک ہے. اور اس ظاہر سنی حضور سے پیار کرنے والا عاشق، اس کے لیے کتنی یہ خوشی ہے کا موقع ہے کہ آپ نے اس کو اپنی نسبت کر دی کہ تو آیا ہے میری قبر پہ زیارت کرنے کے لیے. میری وفات کے بعد تو نے میری ہی زیارت کی ہے، تو نے میری ہی زیارت کی، اپنی طرف اس کی نسبت کی ہے. اور پھر اس کے ساتھ اللہ کو کبیرہ، بل قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، من رآنی فقد رأى الحق، جس نے مجھے دیکھا تحقیق اس نے حق دیکھا. اور حضور فرما رہے ہیں اس نے میری زیارت کی، تو جس نے میری زیارت کی اسے مجھے ہی دیکھا. اسے اب اندازہ لگائیں صرف زیارت کرنے والے کا یہ مقام ہے. آگے دیکھیں، یہ جو ہیں علامہ ابو الاخراج شرم بلالی صاحب نور الاضاء کہتے ہیں افضل القرب، سب سے زیادہ قرب حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روزے کی زیارت سے اللہ کا ملتا ہے. ہر عمل صالح جو خلوص کی بنیاد پہ ہوتا ہے، اس سے اللہ کا قرب ملتا ہے، بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے. تو وہ کہتے ہیں سب سے زیادہ کس عمل سے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے؟ کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے بندہ سب سے زیادہ اللہ عز و جل کے قریب ہوتا ہے. دیکھو اعمال صالحہ ہیں، ان کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے. اور ان میں افضل کیا ہے؟ کہتے ہیں افضل کیوں؟ کیونکہ اس نے زیارت کی ہے سب سے افضل جگہ کی. کس کی؟ اب دیکھو دلیل کیا قائم کی. انہوں نے کہا بتاؤ کائنات کے اندر، پوری کائنات کے اندر، عرش بھی کر لو، فرش بھی کر لو، عرش معلیٰ کر لو، آپ بیت المعمور کر لو، ساری کائنات کے اندر بتاؤ جہاں میرے آقا آرام فرما رہے ہیں، اس بقعہ اس زمین سے بڑی افضل جگہ کوئی ہے؟ نہیں نہ ہے. تو سب سے افضل کون سی جگہ ہے؟ تو وہ زیارت بھی تو سب سے افضل جگہ کی کر رہا ہے نا، کسی کر رہا ہے. تو جب سب سے افضل جگہ کی زیارت کر رہا ہے تو سب سے زیادہ قرب بھی وہاں سے ملے گا، سب سے زیادہ قرب بھی وہاں سے ملے گا. وقال الشامی، وہ کہتے ہیں امام شامی نے کہا اجمعوا علی ان افضل البلاد مکہ والمدینہ زادہم اللہ تعالی شرفا و تعظیما. شامی نے کہا کہ اس بات پر علماء نے اجماع کیا کہ شہروں میں افضل مکہ اور مدینہ ہے، شہروں میں افضل
مکہ اور مدینہ ہے، اللہ ان دونوں کے شرف کو زیادہ کرے اور ان کے ادب احترام کو زیادہ کرے۔ اور پھر اختلاف کیا کہ مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے، مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے۔ خلاف اس کے علاوہ، کس کے علاوہ؟ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کی جو جگہ، اس کے علاوہ، یہ نہیں کہ قبر اطہر کو شامل کیا جا رہا ہے، اختلاف اس میں ہے مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ قائل ہے کہ مدینہ افضل ہے، مدینہ اعلیٰ حضرت کا کہ مکہ ہی صحیح افضل، مکہ ہی افضل۔ ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے؟ ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے؟ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے کی بات نہیں ہو رہی، روزہ اطہر کی بات نہیں ہو رہی۔ کیوں؟ کیونکہ روزہ اطہر جن کو اعضائے شریفہ جن کو ملے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعضائے شریفہ اس مٹی کو لگے ہوئے ہیں، ان سے مس ہیں، فَهُوَ أَفْضَلُ بَقَائِ الْأَرْضِ بِالْإِجْمَاعِ، وہ بالاجماع ساری زمینوں سے افضل ہے۔ بالاجماع ساری زمینوں کے بقے ہر ایک سے افضل ہے۔ اور قاضی عیاض نے نقل کیا، ان کے علاوہ نے بھی اجماع نقل کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں محو آرام ہے، وہ جگہ جو آپ کے اعضائے شریفہ کے ساتھ لگی ہوئی ہے، یہ کعبہ سے بھی افضل ہے۔ اس سے اور ابن عقیل حنبلی سے کیا کہ یہ بقعہ جہاں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، اعضائے شریفہ لگے ہوئے ہیں، یہ عرش سے بھی افضل ہے، یہ عرش سے بھی افضل ہے۔ تو جب یہ عرش سے بھی افضل ہے، مکہ سے بھی افضل ہے، تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت جمیع عبادت سے افضل ہے۔ کیسی بات کی ہے پھر؟ جب یہ عرش سے بھی افضل، فرض سے بھی افضل، بیت المعمور سے بھی افضل، روضہ مصطفیٰ جو اعضائے شریفہ جن کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، جب یہ سب سے افضل ہے تو جمیع عبادتوں سے زیارت نبی صلی اللہ علیہ وسلم افضل ہے۔ تو پھر جب اس کی زیارت کرے گا تو سب سے زیادہ قرب پائے گا۔ یہ نالی اجماع الامہ، اس لیے کہ اس پر امت کا اجماع ہے کہ غیر الصحابی لا یکون کا صحابی کی طرح نہیں ہو سکتا۔ امت کا اس پر اجماع ہے، غیر صحابی کی طرح نہیں ہو سکتا۔ وَإِن كَانَ يَتَنَفَّلُ كَثِيرًا فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَيَصُومُ صَوْمَ دَاوُودَ وَيُنْفِقُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَالًا كَثِيرَةً، کیوں؟ اگرچہ وہ کثیر نفل پڑھے، دن اور رات میں نفل پڑھے اور روزے رکھے، حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ رکھے، ایک دن چھوڑے ایک دن رکھے، اللہ کی راہ میں کثیر مال خرچ کرے اور حد کر دے، صحابی کی طرح نہیں ہو سکتا۔ کس کی؟ تو یہ بھابی کیوں کہتا ہے ہم اس جیسے ہیں؟ یہ تو صحابی کی طرح نہیں ہو سکتا اتنی عبادت و ریاضت کر کے بھی۔ کیوں؟ لِأَنَّ صحابیہ زار النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ صحابی عمل سے صحابی نہیں بنا، صحابی زیارت مصطفیٰ سے بنا ہے، صحابی حضور کی صحبت پانے سے بنا ہے، تو صحابی حضور کا قرب پانے سے بنا ہے۔ اس لیے حضور کی بارگاہ سے وہ قرب نصیب ہوتا ہے جو کہیں نصیب نہیں ہوتا۔ صحابی کو جسم پاک کا قرب نصیب ہوا، حضور کی روح پاک کا قرب نصیب ہوا، وہ قیامت تک کسی کو نصیب نہیں ہو سکتا۔ اس جسم پاک کے قرب نے صحابہ کو سب سے افضل اعلیٰ کر دیا۔ وہی جسم پاک آج روضہ مصطفیٰ میں ہے، وہی جسم پاک وہاں لگا ہوا ہے، اس لیے صحابہ کو بھی اس جسم نے افضل کیا ہے اور اسی جسم نے اس مٹی مبارک کو بھی عرش سے اعلیٰ کر دیا ہے۔ تو اب جب صحابی جیسا کوئی نہیں ہو سکتا کیونکہ صحابی نے حضور کی زیارت کی ہے، تو وجہ فضیلت صحابی کی زیارت نبی ہے۔ صحابی کی فضیلت کی وجہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت۔ تو وَهَكَذَا زِيَارَةُ رَوْضَةِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، یوں ہی جیسے صحابی کی وجہ فضیلت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہے، یوں ہی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت وجہ فضیلت ہے، وجہ فضیلت ہے کہ وہ حضور کے روضہ، حضور کے جسم اقدس سے وہ لگی ہوئی مٹی وہ افضل و اعلیٰ ہو گئی ہے۔ تو اب جب اس کی زیارت کی جائے گی تو اس کو اس کے مطابق اجر ملے گا، اس کے مطابق قرب ملے گا۔ تو وجہ فضیلت حضور ہیں، حضور کی جسم پاک سے لگی ہوئی مٹی جب حضور کی زیارت صحابی بناتی ہے، اور جو حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جسم پاک سے مٹی لگ گئی وہ اس سے اعلیٰ ہو گئی۔ اب یہاں روضہ پاک کی زیارت ہوگی تو اس روضہ پاک کی زیارت سے بھی اسے وہ فضیلت ملے گی جو کہیں نہیں ملے گی، اور وہ قرب ملے گا جو وہیں قرب نہیں ملے گا۔ جیسے صحابہ کو زیارت سے قرب ملا ہے حضور کی، ایسے ہی غلاموں کو حضور کے روضہ پاک کی زیارت سے قرب ملا ہے اور قرب ملے گا۔ اس کی آپ کو سمجھ آگئی ہوگی جو میں نے عرض کیا ہے۔ اللہ جل وعلا ہمیں
ایسا جذبہ ایسا شوق نصیب فرمائے۔